انسان اپنے منصب سے اور بڑے ہو جانے سے دھوکے میں نہ پڑے۔ یہ دنیا وہی بات ہے کہ دنیا میں لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ کیا ہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو لوگ آپ کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، اور لوگ آپ کے ظاہری منصب سے، آپ کو مسلح پہ کھڑا دیکھ کر، آپ کو مسئلے پہ بیٹھا دیکھ کر، آپ کو کسی انسٹیٹیوٹ کا، کسی ادارے کا سربراہ دیکھ کر، آپ کو کسی کورس میں، کسی برنامج میں مدرس اور معلم دیکھ کر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ کسی بندے کو آپ کی حقیقت کا نہیں پتہ سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو کسی بندے کا یہ کہنا کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اس کا کیا کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت ہے اس کی؟ اس لیے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا صحابہ کرام کے بارے میں کہ ان کے منہج میں، جو تعلیم و تعلم کا دعوت کا منہج ہے، اس میں 3 باتیں آپ لازمی دیکھیں گے، شاید آپ کو بات یاد ہو۔ جس میں سے ایک بات کیا تھی کہ وہ ہمیشہ سے تواضع اور خمول کو، شہرت سے بھاگنے کو پسند کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، یہ پانی کا بلبلا ہے، یہ جو فالوورز ہیں، سبسکرائبر ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ میرے پیچھے تو ہے خلقت کا ہر آن ہجوم، اب خدا جانے یہ عزت ہے کہ رسوائی ہے نا؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کا شعر ہے کہ میرے پیچھے تو بڑی خلقت ہے ہر وقت، ٹھیک ہے، میرے پیچھے القاب سے مجھے بلانے والے اور میری تعریفیں کرنے والے اور مجھے اپنی مجالس میں جگہ دینے والے، میری وجہ سے لوگ اپنے مذہب سے اٹھ جانے والے تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن مجھے کیا معلوم ہے کہ یہ جو خلقت کا ہجوم میرے پیچھے ہے، یہ عزت ہے کہ رسوائی ہے؟ یہ میرے لیے باعث عزت ہے کہ قیامت والے دن مجھے رسوا ہونا پڑے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انسان واللہ ہی حیران ہو جاتا ہے یہ اثر پڑھ کے، یہ واقعات پڑھ کے، کہ یعنی ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد طلبہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے چلے گئے، ہوتا ہے نا طالب علم جب در سے نکلتا ہے تو احترام طلبہ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں سوالات کرنے کے لیے۔ بہت سارے سلف تو اس بات کو ایسے ہی ناپسند کرتے تھے، منع کر دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ فتنہ ہے۔ کئی سلف سے، صحابہ کرام سے بھی، تابعین سے بھی بات مروی ہے کہ کسی کو اپنے ساتھ چلنے سے وہ روک دیتے تھے، کہ اس سے کیا ہوتا ہے، خام کا انسان کے دل میں تاثر پیدا ہوتا ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں۔ اور ہمارے یہاں تو کیا کہ بندے ساتھ رکھوائے جاتے ہیں نا، یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ جو بندہ ذرا سا اس کو کوئی اللہ نے مقام دیا نہیں تو اس نے پہلے کیا رکھا، اپنا باڈی گارڈ رکھتا ہے سب سے پہلے وہ، اور بھائی اللہ کے دیے گئے باڈی گارڈ کافی نہیں، یہ رقیب اور حفیظ جو بیٹھے ہیں تیرے کندھوں پر، تیرے ساتھ ہیں ہر وقت، کافی نہیں ہے یہ؟ کیوں؟ پتہ چلے نا معاشرے کا ایک ذرا اہم انسان ہے، پھر وہ چلو بات ہوتے ہیں فوجی ہیں، سیاستدان ہیں، یہ دیگر اس قبیل کے لوگ ہیں، تو وہ تو اپنی جو ضروریات ہیں ان کی دشمنیاں ہیں، ان کے بیرونی دشمن بھی ہیں، داخلی خارجی وہ تو ہیں، لیکن ایک دین پڑھا ہوا اور ایک علم پڑھا ہوا انسان، اس کو کیا ضرورت ہے سوائے پروٹوکول کے؟ اور سچی بات ہے کہ یہ کمی ہماری طرف سے ہے کہ یہ جو دین سے منسوب طبقات ہیں منع ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی علم نہیں ہے اور کوئی فضل نہیں ہے کہ آپ کے آگے پیچھے گاڑیاں چل رہی ہیں اور انسان، پھر ہم ویڈیو لگ رہی ہوں کہ دیکھو ماشاء اللہ اللہ نے علم کی جیسے عزت دی ہے۔ اللہ کے بندے، اس عالم کا فرض بنتا تھا کہ اگر اس کو اس حقیقت کا پتہ ہوتا ہے کہ علم کیا ہے تو منع کر دیتا اس پروٹوکول کو۔ تو بہرحال جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک دفعہ وہ جب در سے نکلے نا، گھر پہنچے تو پیچھے پیچھے بات طلبہ ساتھ چلے آئے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا میرے پیچھے کیوں آتے ہو، یعنی کیا لینے آئے ہو میرے پیچھے؟ لو تعلمون ما اغلق علیہ بابی لم یتبعنی منکم احد، اگر تمہیں بات معلوم ہو جائے کہ یہ گھر کا دروازہ بند کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں تو تم میں سے میرے پیچھے کوئی نہیں آئے گا۔ اگر تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ عبداللہ، اور عبداللہ کون ہے؟ اللہ اکبر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو ٹانگ ہے یہ احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے میزان، انہیں جنت ملی ہوئی ہے پہلے سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عبداللہ کی ٹانگیں احد میں، میزان میں احد سے زیادہ بھاری ہوں گی۔ یہ عبداللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ جب میں اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں تو تم میں سے میرے پیچھے کوئی بھی نہیں آئے، کیا خیال ہے گناہ کرتے ہوں گے وہ؟ لا واللہ، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ تعلیم ہے نا اگر عبداللہ بن مسعود یہ بات کہہ سکتے ہیں تو میں اور آپ کیوں نہیں کہہ سکتے، جس کے پلے کچھ ہے ہی نہیں؟ ہمیں کیوں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں، شیخ شیخ کہیں ہمیں، ہمارے ہاتھ چومیں، ہمارے بوسے لیں؟ یہ بات کیوں پسند ہے ہمیں؟ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ اور ہم تو ہیں بھی گناہ گار۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو گناہ گار نہیں تھے نا، ان کے بارے میں تو ہمارا گمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو صحابی رسول ہیں، جنتی ہیں۔ ہمیں تو اپنے کرتوت پتہ ہے، آخر کیسے یہ ہم میں سے کسی کا یہ دل گوارا کر لیتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں؟ کیا وحشت نہیں ہوتی؟ اللہ کا ڈر نہیں لگتا؟ خوف نہیں آتا اللہ سے؟
ظاہر اور باطن کا جو تفریق کا احساس ہے یہ انسان کو مار نہیں دیتا. یار میں کتنا عجیب انسان ہوں، کتنا گناہ گار انسان ہوں، لوگ میری تعریفیں کرتے ہیں، لوگ میرے پیچھے آتے ہیں، لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں. واللہ یہ احساس بہت زیادہ ہو جاتا ہے. یہ ہے کیسا رہا ہوا علم. یہ ہوتا ہے جو علم انسان کو توڑ دیتا ہے نا. انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے تو، میرے پلے کچھ بھی نہیں.